بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ تو جیسے ہم سب کو پتہ ہے سورۃ العلق یہ پہلی وحی اور پہلی وحی کی یہ جو شروع کی ابتدائی آیات ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو پہلی وحی پہلا حکم کیا ہے کہ پڑھو، علم حاصل کرو۔ تو اصل علم کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو اور اللہ کی یاد میں اضافہ ہو۔ تو علوم تو بہت سارے علوم ہیں، ان کو بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن وہ علم خاص طور پہ جس میں اللہ کی یاد، اس کی پہچان اور اس کا ذکر ہو۔ اور پھر کیا فرمایا کہ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ تو انسان کی عزت پھر کس چیز میں ہوئی؟ پڑھنے لکھنے میں، علم حاصل کرنے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ تو جو وحی سے ہمیں علم ملا ہے، آپ دیکھیں اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ یہ جو سب کچھ ہمیں قرآن میں ملا ہے، آج ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے ہم سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، آئی ٹی کو، اے آئی کو بہت پریفرنس دیتے ہیں، اور ہمیں یہ لگنے لگتا ہے یا شیطان نے ہمارے اندر ادھر ادھر کے پروپیگنڈا سے دماغ میں یہ بٹھا دیے یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں، اس کو تو سائڈ پہ کریں، آج کا زمانہ بہت آگے چلا گیا، بہت ایڈوانس ہو گیا ہے۔ لیکن زمانہ جتنا مرضی آگے چلا جائے نا، وہ اسی دنیا کے اندر کا آپ کو علم دے سکتا ہے، اس سے باہر کا نہیں دے سکتا، اور جس زمانے میں رہ رہے ہیں اسی کا ہی بتا سکتا ہے۔ لیکن قرآن نے انسان کی پیدائش سے پہلے کا علم، اس موقع پر کیا تھا، اور پھر انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ تو قرآن کا نالج بہت ایڈوانسڈ ہے، دس از آؤٹ آف دس ورلڈ۔ وہ الگ بات ہے کہ جب ہم اس کو نہیں سمجھتے تو ہم اس کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں او اچھا یہ تو بہت پرانی اور بہت بیسک باتیں ہیں۔ لیکن جتنا جتنا ہمارا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، جتنا جتنا ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، سبحان اللہ، قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے، the more you learn and you know about it, the more you feel that you don't know anything۔ ٹھیک ہے، جیسے نہیں پتا ہوتا نا تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کافی علم ہے قرآن کا، مجھے یہ بھی پتا ہے، یہ والی صورت بھی پتا ہے، یہ بھی پتا ہے۔ لیکن آپ جیسے جیسے قرآن کو ایکسپلور کرتے ہیں، جیسے جیسے آپ اس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا اور کتنا کچھ سیکھنے کو ہے۔ تو یہ وحی سے عطا کیا ہوا علم ہے، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور چاہے ہیومن سائیکالوجی ہے، چاہے ہماری انوائرمنٹ ہے، چاہے ہمارے ریلیشن شپس ہیں، چاہے ہماری فائنینشل جو پرابلمس ہیں، ان ہر چیز، یو نیم اٹ، جو بھی آج مسئلہ اپنی زندگی میں، اپنی فیملی میں ہے، اپنے معاشرے میں ہے، یا پوری دنیا میں ہے، سبحان اللہ، ہر بات کا سلوشن قرآن میں موجود ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی کا علم ہے، یہ کسی دنیا کے کسی شخص کی طرف سے نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سائنس ایک چیز کو پروف کرتی ہے تو پھر اگر وہ قرآن کے علم سے ٹکرا رہا ہوتا ہے تو لوگ تھوڑی دیر کے لیے ان کا ایمان بھی ڈگمگا جاتا ہے، پتہ نہیں قرآن میں تو یہ لکھا تھا، سائنس تو یہ کہہ رہی ہے۔ تو ایک مومن کا دل مطمئن ہوتا ہے کس بات پہ؟ کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ سچا ہے، اگر سائنس آج یہ کہہ بھی رہی ہے تو سائنس غلط کہہ رہی ہے، وہ اطمینان سے کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان یاد ہے آپ کو، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو جا کے کہا کہ سنیں تمہارا دوست کیا، تمہارا ساتھی کیا باتیں کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا باتیں کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ کہہ رہا ہے وہ راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا۔
ایک لمحے کے لیے بھی حضرت ابو بکر صدیق کو نہ کوئی شک ہوا، نہ وہ حیران ہوئے، نہ کسی ڈینائل میں گئے. اسٹریٹ اوے، یہ ہوتی ہے ایمان کی صداقت. اسٹریٹ اوے انہوں نے کہا اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو ایسا ہی ہوا ہوگا. یہ ہے ایمان. ہم تھوڑا سا سائنس کو پڑھ کے تھوڑی سی ایک سائنٹیفک فیکٹ دیکھ کے فوراً ایمان ہل جاتا ہے. اچھا، اور سائنس تو یہ کہہ رہی ہے، اے آئی تو یہ کہہ رہا ہے، ٹیکنالوجی تو یہ کہہ رہی ہے. وہ سب پھر دوبارہ سے پلٹ کے واپس آتے ہیں. او ہو نہیں نہیں نہیں، یہ جو اتنے سال سے یہ والی تھیری پروف ہوئی ہوئی تھی، اب سائنس نے اس تھیری کو ڈس پروف کر دیا، ڈس ایگری کر دیا. اب نئی تھیری یہ کہتی ہے، وہ بدلتی رہے گی. قرآن کی جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، جو اس کا حق ہے، وہ نہیں بدلتا، اور وہی برحق ہے. ہرگز نہیں. انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. یعنی جب ہمیں یہ پتا ہے کہ اس نے وہ علم ہمیں دیا جس کو ہم نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ بات پہنچائی، پھر کیوں نہیں اس کو تسلیم کرتے؟ پھر کیوں نہیں اس کو سیکھتے؟ پھر کیوں نہیں پورے اعتماد کے ساتھ اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے؟ تو یہاں پر اس کی وجہ بتائی گئی کہ انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. ہمارے پاس تھوڑی سی نالج آ جائے، تھوڑا سا پیسہ آ جائے، تھوڑا سا ہمیں اسٹیٹس مل جائے، تھوڑی سی ہماری معاشرے میں ایک نام بن جائے، اس کے بعد ہمیں لگتا ہے بس میں ہی میں ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بیٹھ کے نمازیں پڑھوں، دین سیکھوں، قرآن سیکھوں. آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون. اچھا، لوگوں سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر خاص طور پہ اب جو نیا ٹرینڈ جو ہے نا، جو خواتین میں بھی آ گیا ہے، انڈیپینڈنٹ. پتہ نہیں یہ ٹرم کیوں اتنی زیادہ ہمیں اٹریکٹ کرنے لگی ہے، اور ہم اسی کے پیچھے مرنے مرانے کو تل گئے ہیں. آئی وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ. تو یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے. نو باڈی از انڈیپینڈنٹ. وی آر کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ فرسٹ آف آل آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فلی ہم اسی کے محتاج ہیں. اور پھر اس نے اس کائنات کو چلایا ایسے ہے کہ ہر بندے کو دوسرے کا محتاج رکھا، کوئی کسی کے بغیر. یہ صلہ رحمی کا حکم ہمیں کیوں دیا گیا؟ آپ کبھی اس کی ڈیٹیل کو سرچ کریں کہ انسانی سائیکالوجی پہ کتنا افیکٹ ہے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا، اور ان کے ساتھ کلوز رہنا، اور ان کے ساتھ مضبوط تعلق اور بانڈ رکھنا. اور جہاں پر جن سوسائٹیز میں اس چیز کو توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور لوگ انڈیویجول لائفز گزار رہے ہیں، تنہا زندگیاں گزار رہے ہیں. ہم وہ جس طرح حدیث میں کے مفہوم میں ہے نا کہ تم ہر چیز میں ان کو فالو کرو گے، اہل کتاب کو، یہاں تک کہ اگر وہ کسی کنویں میں گھسیں گے تم بھی ان کے پیچھے پیچھے جاؤ گے. سبحان اللہ. اتنی وہ حدیث اپنی آنکھوں کے آگے سچی دکھائی دیتی ہے نا، کہ ہر وہ غلطی جو ان سوسائٹیز نے، ویسٹرن سوسائٹی نے کی ہے، جس کے ہاتھوں انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے، ہم بڑے فخر کے ساتھ انہی کے راستوں پہ چل رہے ہیں اور انہی کو فالو کر رہے ہیں، اور اپنے دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور اس کا نقصان دیکھ رہے ہیں. جس تباہی میں وہ پہلے پڑتے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے اسی تباہی میں جاتے ہیں. انہوں نے پہلے اسی طریقے سے تمام رشتہ داریوں کو کاٹ کوٹ کے ایک یونٹ بنا، پھر اس یونٹ کو توڑا گیا، اس یونٹ کو توڑا گیا، اور بچوں کے اوپر سے پیرنٹس کی پابندی ہٹا دی. ٹھیک ہے، کہ ان کے اوپر کسی کے کوئی اجارہ داری نہیں ہے، وہ بھی کمپلیٹلی اپنے ڈیسیجنز لینے کے لیے کسی کے بھی محتاج نہیں ہے. دے کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو، اور پیرنٹس ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوا؟ یعنی وہ جو ایک فیملی یونٹ تھا، پھر پیرنٹس اور اولاد کو توڑ دیا. اب واٹ واز دا نیکسٹ اسٹیپ؟ آپ دیکھیں شیطان کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا ہے کہ میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے سے الگ کر دو. اب بات کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اٹس مائی لائف، اٹس نن آف یور بزنس. ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، لیکن بیوی کہے گی کہ آئی ایم انڈیپینڈنٹ، آئی ایم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ، میں اپنے ڈیسیجنس میں انڈیپینڈنٹ ہوں، تم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے. اور ہسبینڈ کو لگے گا کہ بیوی اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. تو وہ جو یونٹ تھا اس کو کس طریقے سے توڑ دیا گیا. اور پھر ہمیں کیا لگنے لگا؟ وہ جو شیطان خوشنما کر کے چیزیں دکھاتا ہے نا، واہ میں تو جیت گئی، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی پڑتی، اور میں تو کسی کی جواب دہ نہیں ہوں، اینڈ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی ون. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آج آدھی سے زیادہ دنیا تو مینٹل ہیلتھ پرابلمز کے اندر ہے، ڈپریشن، انزائٹیز، اور جس کا ان کو کوئی وہ بھی نہیں نظر آتا کہ واٹ از دا ریزن، واٹ از دا کاز بیہائنڈ اٹ، میں کیوں لاسٹ فیل کر رہی ہوں. تو جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اس کے دین سے دور ہوں گے، جتنا ہم اس فطرت سے دور ہوں گے، ہم خوش نہیں رہ سکتے.
یہ بے چینی اور بے سکونی ہم خود محسوس کریں گے. تو اسلام ایک پرفیکٹ دین ہے جو ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین نظام سکھاتا ہے. چاہے وہ والدین کے جو حقوق ہیں اس سے آپ سٹارٹ کریں، پھر شوہر کو جو حق گھر میں دیا، پھر بیوی کا ایک حق رکھا، پھر اولاد کا ایک حق رکھا، اور تمام رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا. کتنا سختی پائی جاتی ہے صلہ رحمی کے حکم میں، کہ چاہے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ دار کاٹ بھی رہا ہے تو تم اس کے ساتھ جوڑ کے رکھو گے. اور صلہ رحمی کہتے ہی اسی کو ہیں. دیکھیں جوڑتے کس چیز کو ہیں؟ صلہ کا مطلب ہے جوڑنا، ٹھیک ہے؟ تو جو جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو تو کوئی نہیں جوڑتا نا. کس چیز کو جوڑ کے رکھتے ہیں؟ جو چیز ٹوٹ جاتی ہے. تو اتنے سخت احکامات رکھے کہ کسی صورت میں بھی قطع رحمی کی اجازت نہیں ہے. اور پھر صلہ رحمی تو پھر ایک ایسپیکٹ ہے، پھر اس سے بھی واسٹ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے. تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو. اور میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ. سلام کو عام کرو. تو یعنی کتنی زیادہ یہ ہیومن بانڈنگ بھی امپورٹنٹ ہے ایک دوسرے کے لیے. تو جب انسان اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، تو پھر اس کے اندر سرکشی اترنے لگتی ہے جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جب کوئی دین کی طرف آتا ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی ینگ ایج میں آ جائے یا اس کے پاس ساری دنیا کی نعمتیں ہوں اور پھر وہ دین کی طرف آ جائے، تو لوگ اس سے بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں، اچھا آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ کیسے دین کی طرف آ گئی؟ ایز ایف دین صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی میں کسی مشکل سے، پریشانی سے، کسی حادثے سے گزر رہے ہوں تو اس کی پناہ لینے کے لیے وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ ایک امیج اور ایک تصور کیوں بن گیا کہ انسان یہ سمجھتا ہے جب تک میرے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں مجھے کسی رب کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے اس دین کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مجھے کسی انسان کی ضرورت ہے. آئی ڈونٹ کیئر والا ایٹیٹیوڈ. ہرگز نہیں. انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کرتا تھا. تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں. اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. تو ایسے موقع پر بھی انسان کو استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہنا چاہیے. اور جو یہاں پر بتا دیا گیا کہ اپنے رب کا جتنا قرب حاصل کر سکتے ہیں کریں، اور اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ سجدہ کرنا. تو سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اپنے سجدوں کی لذتوں کو محسوس کریں، پراپر سجدہ کیا کریں، تھوڑا سا ٹائم دیا کریں، اور یہ سوچا کریں کہ اس پوزیشن میں میں رب کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں، اور خوب خوب اس حالت میں اللہ سے دعائیں مانگا کریں.